السلام علیکم۔ آج ہم کوریا کے شہر دیگو میں موجود ایک اور چھوٹے گاؤں انہنگ جا رہے ہیں۔ یہ گاؤں بھی تقریباً 200 سال پہلے قائم کیا گیا تھا اور 1812 سے 1874 کے درمیان یہاں ایک قبیلہ آباد ہو گیا تھا جس نے یہاں پر موجود بدھ مت کی عبادت گاہ کے ارد گرد گھر بسانا شروع کر دیے تھے۔ اب ہم گاؤں میں تقریباً داخل ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ میں کتنی گاڑیاں، یہ ساری گاڑیاں جو ہیں یہ یہاں پر وزٹرز آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم خزاں کے موسم میں اس گاؤں میں آئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں پر کس قدر رنگ برنگے پتے جو ہیں تو وہ اس گاؤں کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ تو دور سے اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً چاروں طرف سے یہ گاؤں جو ہے تو یہ مختلف رنگت والے درختوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپاس کی فصل ہے جس کو انگلش میں کاٹن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مجسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے تو یہ اصل میں اس گاؤں کو جس بندے نے بنایا تھا تو یہ اس کا مجسمہ یہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ اور تو یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے چین سے پہلی مرتبہ کپاس کی جو بیج ہے وہ ادھر سے چوری چپ کے یہاں پر لایا تھا، کیونکہ ان دنوں میں اس زمانے میں چین سے یہاں پر وہ بیج لانے پر سخت قسم کی پابندی تھی، اور اگر تو یہ پکڑا جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا ملتی، لیکن یہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہی کوریا میں جو ہے تو اس جو بیج یہ لایا تھا تو اس بیج کے لانے کے بعد ہی کوریا میں کپاس کی فصل جو ہے تو وہ اگانا مختلف جگہوں پر شروع ہو گئی، اور پھر اس طرح سے ان کی اپنی پروڈکشن مضبوط ہو گئی۔ یہ آپ ایک ویو سامنے کا بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ باغ ہے اور ایک خوبصورت سا تالاب بھی ہے اس کے اندر، اور پودے بھی لگے ہوئے ہیں، پھول بھی یہاں پر ہوتے ہیں بہار کے موسم میں خصوصاً، ابھی تو اتنے نہیں ہیں تو چونکہ خزاں کا موسم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بالکل یہ قریب ہی آپ کو کپاس کی یہ فصل نظر آئے گی جیسے ہی آپ اس گاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس گاؤں نے کورین کمیونٹی کو بہت مفید افراد جو ہیں تو وہ مختلف شعبوں کے لیے فراہم کیے ہیں، پھر چاہے وہ ڈاکٹرز کی شکل میں ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہوں یا کسی بھی دوسرے شعبے کی شکل میں ہوں۔ تو اس گاؤں میں جو قبیلہ رہتا ہے تو اس نے کافی خدمت کی ہے کوریا کی کمیونٹی کی۔ یہ دروازہ جس گھر کا ہے تو یہ اصل میں میئر ہے، کسی شہر کا میئر ہے، اور وہ یہاں پر ابھی بھی رہتا ہے، آتا ہے، مطلب اس کی فیملی جو ہے وہ یہیں پر رہتی ہے، اور وہ جب ڈیوٹی وغیرہ سے فری ہوتا ہے تو یہاں پر آ کر وقت گزارتا ہے۔ اس گاؤں کی ایک خاص بات اس میں موجود سیدھی گلیاں، مطلب بالکل سٹریٹ، اس کی گلیاں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل سٹریٹ ہوں گی چاہے جس طرف بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ بھی اس گاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی ایک خوبی ہے، خاصیت ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت کم گاؤں کوریا میں ایسے ہوں گے، یا شاید ہو بھی نہ کہ اس میں اس طرح سیدھی گلیاں ہوں، سٹریٹ بالکل۔ اس گاؤں میں پہلی عمارت تقریباً 1800 کے آخری حصے میں بنائی گئی تھی، جو کہ جس کو ہم باقاعدہ عمارت کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک کاٹیج کی صورت میں تھی، اور تقریباً 100 سال کے اندر اس گاؤں نے پھر یہ شکل اختیار کی جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ So when this village was built, the original maker, original builder, is makes a kind of really straight road like this. Really good, huh?
So, do someone lives here now or no? Lives here. Oh, people are here. Yeah, people live here. So as I told you, the previous the mayor of Busan City, he is still living here. There is a 12 buildings, and the 9 buildings still living. Let's be his guest. 2 buildings are kind of not living, just kind of it's heritage Heritage. building. One is shrine. Yeah, and the 9 buildings is still. तकरीबन 9 घरों और 3 दीगर इमारतों जिसमें एक लाइब्रेरी भी शामिल है पर मुश्तमिल ये गांव जो है, अगरचे ये सिर्फ 200 साल पुराना है, लेकिन इस इलाके में अपर क्लास के रवायती रिहाइशी मकानात की ये एक उम्दा मिसाल है। और गांव को मुनज़्ज़म करने और इसके इर्द गिर्द के मनाज़र के माबेन हम आहंगी, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको लगेगा कि ये वाकई एक मुनफरिद और नायाब गांव आपको मिलेगा। तो ये हमारे आज की विज़िट की एक छोटी सी वो मैंने आपके सामने पेश की। अगरचे ये गांव जो थे, चूँकि हमारे पास वक्त कम था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ज़िंदगी ने फिर अगर कभी मौका दिया तो इसको तफसीलन, इसकी गलियाँ वगैरह और इसके घर सारे एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस हवाले से किसी भी किस्म के मशवरे या कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।